دیکھیں میرے بھائی، آپ سے جو گفتگو ہے یہ دوستوں کی گفتگو ہے۔ اللہ کا شکر ہے ذرہ برابر دل میں بھی اور ظاہر میں بھی کوئی محبت اور تعلق کے علاوہ آپ حضرات سے کوئی ایسی بات کرنی بھی نہیں ہے کہ خام خواہ کوئی علم کی باتیں جھاڑی جائیں اور دوسرے کو لاجواب کیا جائے۔ سیدھی سادی سی بات ہے، ایک موقف یہ ہے کہ اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے، اور جو لوگ خدا کے دین کی دعوت دیتے ہیں بس خاموشی سے دعوت کا عمل کرتے رہیں۔ یہ عقلی بات ہے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ دین کے نام پر اگر جھوٹ آئے گا تو اس جھوٹ کی تردید کرنی ہے۔ اب کس پلڑے میں کون وزن ڈالنا چاہتا ہے، نیت اس کی اگر ٹھیک ہے تو اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جو دفع الوقتی یا درگزر کرتے ہو یا کہتے ہو کہ یار ان اختلافی مسائل کی بجائے ہم صحیح طریقے پہ کتاب و سنت کی دعوت دیں اور لوگ اللہ کی راہ اختیار کریں، ان کے اچھا ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جن موضوعات پہ 2-3 جمعہ گفتگو ہوئی اس پہ دنیا بھر سے لوگوں نے ہمیں پیغامات بھی بھیجے، شارٹ میسیجز بھی آئے۔ وہ تو کہنے کو شارٹ میسیج ہے، گرنہ بچے خاصے طویل میسیج بھی تھے، ہم نے بھی بڑے تحمل سے سنا، اور ہم نے ذرہ برابر ان کے متعلق دل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کا ایک موقف ہے اور ایک موقف یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب میں گنجائش رکھی ہے۔ ہم کیوں کسی کی نیت پہ شبہ کریں؟ وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہمارا موقف ہے ہم اسے واضح کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے کسی کے دل میں ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہ آئے کہ ہم اسے اپنا بھائی اور دوست نہیں سمجھ رہے۔ ہم سب کا مشترکہ کاز یہ ہے کہ خدا کے دین کی طرف بلائیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائیں، اور حقیقت میں کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کی بات جہاں آئے گی اور اختلاف نہیں ہوگا تو یہ فکر بنیادی طور پہ درست نہیں۔ مذہب جہاں بھی آئے گا اختلاف ہوگا، سیاست جہاں بھی آئے گی اختلاف ہوگا، میڈیکل جہاں بھی آئے گا اختلاف ہوگا۔ 20 مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ شاعری کی تشریح جہاں بھی آئے گی ایک طرح سے 2 3 4 5 10 آراء دی جائیں گی، اسے بچے ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس خلاف کو ادب اور احترام کے ساتھ پیش کریں، بغیر جذباتیت کے۔ غالب کا ایک شعر ہے، ایک پروفیسر یہ تشریح کرتے ہیں، اب دوسرے سے کوئی لڑنا تھوڑا ہی ہے، وہ دوسری تشریح کرتا ہے، وہ اپنے دماغ اور شعور اور علم کی بقدر جتنا اسے اس زبان کا علم ہے اور جتنا اس سے اس کی بیک گراؤنڈ کو پڑھا ہے وہ بہترین تشریح کر دے گا۔ اس میں لڑنا کیا ہے؟ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کو ادب کی حدود میں رہنا چاہیے۔ میڈیکل میں کب یہ ہوا ہے؟ ہر گھر میں ہر وقت تقریباً یہ ہوتا رہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، فلاں کم ڈاکٹر ہے، فلاں سے دوائی لے لیں، حتیٰ کہ سرے سے ڈاکٹر کو نکال دیں اور ہومیوپیتھک سے دوائی لے لیں، انہیں بھی فارغ کریں، اور جو پرانے نسخے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں چلیں انہیں آزما لیتے ہیں۔ اور جعلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی، اور اختلاف ہی سے اس دنیا کو اللہ نے آرائش دی ہے، اختلاف جب حدود میں رہے تو اب گھر میں چمن میں سارے ہی گلاب کے پھول لگے ہوئے ہوں تو کوئی بھلا مانس آدمی کوئی تو کہتا ہے کہ یار تھوڑی سی چنبیلی بھی لگا لیں،
تھوڑی سی سورج مکھی لگا لیں، یا نیم کا درخت بھی ہونا چاہیے. این آ گیا. یہ ندیم بھائی آ رہے ہیں. شاید ندیم بھائی نے جوائن کیا ہے جی. وہ اپنی آواز اگر بند کر دیں تو تصویر دوسرے صاحبان کی آ جائے گی. ندیم شفیع صاحب. ہاں جی جی. کوئی کہتا ہے کہ چمبیلی بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ نیم کا درخت بھی ایک گوشے میں لگا لیجئے، ہوا صاف رہے گی. اور نیم کا درخت چونکہ کڑوا ہوتا ہے اور کڑوی لکڑی کی مسواک دانتوں کو زیادہ صاف کرتی ہے، اس لیے مستحب ہے. تو ایک گھر میں یہ چیز بھی آ جائے. سب اچھے ہیں، سب کی نیتیں ٹھیک ہیں، اور بڑی وسعت ظرفی سے ان کا استقبال کرنا چاہیے. دنیا میں جب بھی مذہب پہ بات ہوگی ضرور اختلاف سامنے آئے گا. سیاست پہ ہوگی تو بھی آئے گا، حالانکہ سیاست پورا ملک ہے اس کے پیچھے. طب دیکھ لیں تو انسانی زندگی ہے، اور مذہب دیکھ لیں تو آخرت. اس لیے اس سوچ کو بدلنا چاہیے. کہا کیا اونٹ پہ بیٹھوں؟ کہا ہاں اونٹ پہ بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے؟ کہا کوہان تو ہوگا. اس لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ساری امتیں ایک تھیں، اور پھر لوگوں نے شیطان نے لوگوں کو خراب کیا اور ان کے دماغوں میں نئی نئی چیزیں ڈالی. تو پبلک نے انبیاء علیہ السلام جب آئے تو انہیں جھٹلانا شروع کیا. اب یہاں سے حق اور باطل کی تفریق ہوئی، اختلاف تو پڑا. آپ اختلاف کی سب سے بڑی مثال دیکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی مثال آج بھی نہیں ملے گی، اور اتنی بڑی مثال شاید اس سے پہلے بھی نہ ملے. قریش مکہ یہودیوں کو پڑھا لکھا بھی مانتے تھے اور دبتے بھی تھے. جب اسلام سے اختلافات عروج پر پہنچے اور قریش مکہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی تکالیف دینا شروع کی، سجدے میں گئے، اوجڑی رکھ دی وغیرہ وغیرہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگ پہ لٹانے کے جب واقعات پیش آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، اب برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، ہم حبشہ چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا نہ، ہم کہیں چلے جائیں، ہجرت کر لیں. تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہاں چلے جاؤ. اس سارے قصے کو سمیٹ لیں تو اس میں سے ایک جز اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ چلے گئے، اور یہودی جو مشرکین مکہ خود بھی دکھ ہوا انہیں. واقعہ ہم نے کئی جگہ آیا بھی ہے کہ اس نے کہا کہ عمر کی آنکھوں میں تمہیں دیکھ کے آنسو آ گئے، اور اللہ کی قسم خطاب کا بیٹا عمر اسلام قبول کرے، خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا، عمر کبھی نہیں ہوگا. صورتحال جب اس طرح کی بنتی رہی تو انہوں نے کہا چلو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے فیصلہ کراتے ہیں. مدینہ منورہ چلے گئے. قریش آخر انہیں پڑھا لکھا اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں کم سمجھتے تھے، تبھی تو گئے تھے. اور یہودیوں نے وہاں یہ گڑبڑ کر دی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ سچے اپنے جو شرک کر رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں 5ویں پارے کو آپ کھولیں نا، جسے صحیح معنی میں کہتا ہے نا برسنا، خدا کا غضب برسا ہے. اللہ نے کہا ظالموں، تم کتاب کے وارث ہو کے اور تم کتاب کا دعویٰ کر کے بھی جھوٹ بولا تم نے. یہ تم نے کیا فیصلہ دیا؟ یہ دوسرا فریق تھا یہود، اور تیسرے اگرچہ کم تھے لیکن
لیکن 9 ہجری فتح مکہ کی جب خبر پھیلی ہے ہر طرف تو نجران کے عیسائی آئے، یمنی نجرانی، وہ اختلاف تھا پورا. عیسائیت پہلی مرتبہ آئی ہے، پھر عیسائیت آئی ہے بادشاہ کے سلسلے میں ہرقل جو تھا. ہرقل تو جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے اس نے لکھ کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا ذبح عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوگا. ایک طرف عیسائیت، ایک طرف یہودیت، ایک طرف قریش مکہ بذات خود جو صدیوں سے بیت اللہ کے وارث ہیں. ایک آدمی ان تینوں کے مقابلے میں اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے. اس وقت جو نسل پیدا ہوئی تھی، جو نسل جوان ہو رہی تھی، ان کے لیے مصیبت پریشانی نہیں تھی کہ جائیں کہاں، یہ تو کل کے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. آج معراج میں چلے گئے، کل کو فرشتہ آ گیا، پھر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھو گے، اور پھر کہتے ہیں کہ قیامت میں ایسے ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس سے بڑا اختلاف دنیا کو کب پیش آیا کہ ایک طرف ہستی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری طرف کتاب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تیسری طرف عیسائی کھڑے ہیں، چوتھی طرف یہ، اور پانچواں مذہب ایران کا کہ 2 خدا ہیں، ایک اہرمن ایک جزداں، ایک نیکی کا ایک برائی کا. یہ بھی اثر ہے. اسی لیے قرآن کو کہنا پڑا کہ ایمان لوگوں 2 خدا نہ مانو. اس سے بھیا یہ تو ہوگا ہمیشہ. اختلافات ایسے ختم نہیں ہوتے. تو جو بھی دین اور مذہب کی طرف آتا ہے اسے ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے. پھر یہ خلاف اور اختلاف بنتا ہے اہل حق کا. کوئی حرج نہیں. ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. آپ سب حضرات اپنے اپنے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، اور مفتی حضرات کہتے ہیں کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے. ہم نے کئی مفتی حضرات سے کہا کہ دیکھیے نماز قضا کرنے سے تو بہتر ہے کہ جمع بین الصلاتین کر لے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لے. ان کا نہ حنفی فقہ سے خروج ہوگا. میں نے کہا حنفی فقہ سے خروج ہوگا کہ وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ جو قضا ہو رہی ہے نماز حضرت، اس کا گناہ زیادہ ہے. اس کی بجائے دیگر ائمہ کے اس فتوے پہ عمل کر لیا جائے کہ پلین میں بیٹھے، پلین والے نماز نہیں پڑھنے دے رہے اور عصر مغرب عشاء عصر مغرب سب ختم ہو رہی ہیں، تو اس کی بجائے ظہر کے ساتھ اگر ملا کر پڑھ لیتے عصر کو تو مغرب تک فراغت ہو جاتی. مغرب جو عشاء کے ساتھ مغرب اور عشاء ملا لیتے تو اگلی صبح تک فراغت ہو جاتی. ایک حل ہے، ہم اس کو اب بھی کہتے ہیں کہ بھیا ایسے کر لیں. نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے قول پہ عمل کر لیں، کوئی حرج نہیں. یہ وہ اختلافات ہیں جو اہل حق کے، اس کو بڑی وسعت ظرفی سے قبول کرنا چاہیے. گھر پہننے والے زیورات ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو زیور پہننے کا عام حالات میں بھی حکم دیتے رہتے تھے. اسی لیے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی عورتوں تم نماز پڑھو کوئی نہ کوئی زیور ضرور پہن لو. انگوٹھی پہن لی، کوئی لاکٹ پہن لیا، کوئی ایسی چیز چھوٹی موٹی پہن لی. حتیٰ کہ ایک عورت نے ان کے سامنے نماز پڑھی تو فرمایا کوئی چیز نہیں ہے پہننے کو، وہ پہن کے نماز پڑھو، اس سے وہ نماز افضل ہے اس نماز کی نسبت جس میں تم نے کوئی زیور نہیں پہنا. اس کا ام المومنین میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو فرمایا رسی لے لو اور گلے میں ڈال کے اسے گرا لگا دو، یہ ہار کی طرح کی تمہاری ایک چیز ہو جائے گی، تو یہ پھر بھی بہتر ہے. اسی وجہ سے شافعی فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو زیورات گھر میں پہنتی ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ زیورات جو شادی بیاہوں میں پہنے جاتے ہیں خواتین سنبھال کے، اس پہ زکوٰۃ. حنفی فقہا نے کہا کہ زیور سونا ایسی چیز ہے
جو اکانومی میں بیس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، تجارت کا سامان ہے، انہوں نے کہا ہر چیز پہ زکوٰۃ آئی۔ اب اگر ایک آدمی، یہ ہوا ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا جی میری اہلیہ کسی صورت راضی نہیں ہوتی، گھریلو جو پہننے کا ہے اس پہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، اور بات کرو تو بگڑتی ہے۔ میں نے کہا اپنے پاس سے آپ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال خلاصہ اس کا ہے کہ ہم نے کہا جو اصل سونا پڑا ہو اس پہ زکوٰۃ دیتی ہیں؟ کہنے کہ ہاں دیتی ہیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو لاؤ نا۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ لڑکے اس زیور سے بھی زکوٰۃ ختم کرا دینی۔ یہ اہل حق کا اختلاف اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم نے دو مختلف فتوے دیے ہیں تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ سرخ اونٹوں کا گلہ ملے تو میں اتنا خوش نہ ہوں جتنا اس سے خوش ہوتا ہوں کہ ایک یہ فتویٰ بھی ہے، ایک یہ فتویٰ بھی ہے۔ اس لیے امت میں اہل علم، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ اگر جمعے کے بعد کے سوال جواب سنتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کے موقف کو بیان کیا، حنفیوں کے علاوہ ہم نے کہا یار اس میں بھی گنجائش ہے، اس میں بھی گنجائش ہے، یہ کر لو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو اپنے فتاوی میں کئی جگہ لکھتے ہیں کہ وسعت اور گنجائش اس میں ہے اور احتیاط اس میں ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی۔ پرائز بانڈ پہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے جید عالم دین، ان جیسا آدمی ابھی قریب میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ 25 جلدوں میں 30 جلدوں میں تو ان کی بھی تفسیر آئی ہے، انتقال فرما گئے، اور بہت انہوں نے اپنی تفسیر میں پورے بریلوی مسلک کی دفاع اور نمائندگی کرنے کے باوجود مولانا احمد رضا خان صاحب پہ تنقید کی ہے، اختلاف کی ہے۔ ان پہ الزام لگا کہ آپ دیوبندیوں کے ایجنٹ ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں دیوبندی، اس لیے آپ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہنس کے ٹال دیا، ان کا بھی جو میں حق سمجھتا ہوں وہی انہوں نے مسلم کی شرح میں، مسلم کی ان کی شرح پر آپ دیکھیے تقریض کس نے لکھی ہے، کس نے اس شرح کی تعریف کی ہے؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے۔ یہ سب چھپا ہوا آپ کو مارکیٹ میں ملے گا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس شرح کی تعریف کی، اس شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرائز بانڈ جائز ہے، اور انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ نقد کیا ہے کہ حضرت نے جو اسے سود قرار دیا تھا اور جوا قرار دے کے پرائز بانڈ کو کہا کہ ناجائز ہے، میں نہیں اسے مانتا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے مدرسے کے جو محتمم ہیں، بڑے ہیں، مفتی منیب الرحمن صاحب رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، برس سے مفتی صاحب نے کہا میں تو اسی فتوے کا قائل ہوں جو ہمارے مدرسے سے دیا گیا۔ آپ پچھلے جمعے کو سنیں تو کسی نے پوچھا تو ہم نے کہا بھائی اگر ایسی اضطراری کیفیت کسی پہ طاری ہو جائے، بھیک مانگنا پڑ جائے، زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو اس فتوے پہ عمل کر لو۔ ادھر بھی علماء ہی ہیں، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں پڑھو ہی نہ۔ اللہ نے جب پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کیا ضرورت ہے آدمی کسی مشتبہ چیز کی طرف چلا جائے؟ یہ وسعت ظرفی ہے، اس کو رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ غیر مستند لوگ دین میں وہ بات کرنے لگیں جو اصل دین نہیں ہے۔ خدا کی کتاب سے وہ چیزیں ثابت کرنے لگیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو وہ عالم دین ہی نہیں ہے، یا ہے اور اسے اب پیر بننے کا شوق لگ گیا، تو اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، وہ تو مرید چاہیے سارا دن گھیرے رہیں، یا پھر اسے مطالعے کی عادت نہیں ہے۔ اب جب یہ ایسی بے بنیاد بات کرے گا جو اصل میں شریعت میں نہیں ہے، تو اب آپ فرمائیں کیا موقف رکھنا چاہیے؟ اگر ادب اور احترام کے ساتھ کوئی ان کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے، نفس مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے، ہم شریعت کے متعلق کیا پھر اس وقت رویہ رکھیں کہ چپ رہیں؟ مستند عالم دین
نہیں مطالعہ کیا، ایک چیز کو نہیں پڑھا، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس آدمی کو فرصت نہیں، اور ایسے مقام پہ پہنچ کے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ذرا سا غور فرمائیے کہ ایک تو بات غلط ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے مشتبہ، بالکل سچ اور جھوٹ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بات ہی غلط ہے سرے سے، وہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کے بولنے کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اس لیے کہ مجمع جوڑ لیا جائے لوگوں کو دین کی طرف. اس دین کو کرنا کیا ہے جس کی تائید جھوٹ سے ہو رہی ہے؟ یہی ہماری اگلی نسلیں جب آئیں گی، یہ دوسرا نقصان ہے اس کا. وہ کہیں گی اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو تھا اتنے واسطوں سے جا کے آدم علیہ السلام کو ملتا تھا، اس کو ثابت کر لو. بائبل میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دیکھ لیجئے گا. عیسائیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے. اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایک جگہ 6000 برس بھلا دنیا کی عمر ہے. آپ خود سوچیں، لاکھ سال پرانے تو آثار برآمد ہو رہے ہیں، 30 ہزار سال پہلے کی تو چیزیں آ رہی ہیں. اب اگر ولیعذ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے، ہمارے کہے پہ لوگ یقین کر لیں گے کہ جی اس نے کہا ہے. اور جب جائے گی یہ بات آگے تو لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے، کہیں گے کدھر سے 6000 سال ہے جناب، یہ تو اتنے آثار قدیمہ نکل رہے ہیں، یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اس مشاہدے کا رد کیا کرنا ہے؟ اعتبار ہمارا آ گیا نا. ہم کیوں لوگوں سے ایسی بات کریں جس کی وجہ سے ہماری آئندہ نسلیں جو آئیں گی وہ دین کے بارے میں غیر محتاط رویہ یا زبان استعمال کریں؟ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کر پا رہے، ہمارا طبقہ علماء کا، کہ دنیا بدل گئی ہے، ترقی یافتہ چیزیں آ گئی ہیں. پہلے زمانے میں جو کچھ کا مسجد علم کا واحد ذریعہ تھی گویا، اور مولوی صاحب جو کچھ کہہ دیتے تھے پورا گاؤں اس پہ لبیک کہتا تھا، کہتے تھے ایسے ہی ہے حضرت جو آپ نے فرما دیا. اب آپ یقین مانیں اتنی تبدیلی آ گئی ہے. ہم میلوڈی اسلام آباد میں جمعہ پڑھا کر گھر نہیں پہنچتے اور فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو حدیث تھی فلاں جگہ فلاں کتاب میں اس طرح سے آئی ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ کہاں آیا تھا؟ اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے، میں نے جا کے دیکھا، انٹرنیٹ پہ چیک کیا فوراً. اب خود مثال لے لیں نا، ہم نے ذوق پرواز کا ایک جمعے کو حوالہ دیا، اگلے جمعے سے پہلے آپ نے مجھے لکھ بھیجا کہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ذوق پرواز کہاں ہے. تو پھر ہم نے پچھلے جمعے کو کہا کیا وہ کتاب نہیں ہے اویلیبل، عام طور پہ کبھی ملی تو آپ کو پیش کر دیں گے. ہمیں اس ماحول کے ساتھ سچائی پہ رہنا ہے، ہمیں اپنی اگلی نسل کی فکر کرنی ہے. میں اللہ معاف کرے، کوئی برا نہیں کہہ رہا، میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں. ہم سارے بچپن میں یہ سنتے رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر پڑتے تھے کہ پتھروں میں دب جاتے تھے، پھر پتھر ہٹائے جاتے تھے اور پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے. کہ ہم ہمیشہ روایت سنتے رہے. ہم بچے تھے، ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ کیا وہ شہید نہیں ہو جاتے ہوں گے؟ 2-4 مرتبہ پوچھنے کی ہمت کی تو سخت ڈانٹ پڑی. اب خود اس مقام پہ ہے نا، اب کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹے یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کو تو الجھن سے نکالو نا. آپ یقین مانیں ہم کئی مرتبہ کتابیں لائبریری میں جا کے تحقیق کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ آخر مسئلہ کیا تھا. یہیں سے جھوٹ کی بھی شاخ کھلتی ہے، اور یہیں سے معجزات اور کرامات، اگر جھوٹ اس میں شامل کر دیا جائے تو لوگ اصل کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عقل میں بات نہیں آتی، اور اگر سچ ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی عقل میں آئے نہ آئے، نبوت سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیوں ہے. نبی اتنا عظیم الشان ہوتا ہے، اسے ماننا ہی ماننا ہے. ہاں یہ کہیے کہ بات جو آپ تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی آپ کو کتنے جھوٹ سنائیں بھیا.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباذنجان لما اکل لہو، بینگن کھانے سے پہلے آدمی بینگن کھانے سے پہلے جو نیت کر لے گا اللہ اس کی نیت کو پورا کر دے گا۔ یہ جھوٹ کھڑا کسی نے صدیوں چلتا رہا ہے، صدیوں۔ یہ عرب جو اتنے بینگن کھاتے ہیں نا، یہ نسل در نسل صدیوں سے چل رہے ہیں ایسے ہی۔ شکر ہے خدا کا وہ حدیث بھول گئے، پر اگر بینگن آپ دیکھیں ایران میں، سعودیہ میں جو ہم نے دیکھا ہے، ان سارے عرب علاقوں میں بینگن کثرت سے کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا رواج نہیں ہے، بچے ناپسند کرتے ہیں۔ اصل کہاں سے چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ بینگن جس مقصد کے لیے کھایا جائے وہی۔ ہم آپ کو 100 مثالیں دینے کو تیار ہے بھائی۔ اس موقع پہ کیا کریں جہاں پہ بالکل صراحتاً جھوٹ آ جائے اور اس کی تردید بھی کوئی نہ کرے، تو یہ ہوگا کیا؟ اگلی نسل میں وہ بات چلی جائے گی یا نہیں؟ پھر وہ کہیں گے عقلاً اسے ثابت کرو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو اس بچے کا اعتماد اٹھے گا حدیث سے، وہ بالکل ہی منکرین حدیث میں چلا جائے گا۔ وہ کہے گا چھوڑو یار، ایسی روایتیں ہوتی ہیں، ہم کیوں نہ خود سے بتا دیں کہ بیٹے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے لوگوں نے پھیلایا۔ یہ جتنی کتابیں جھوٹی احادیث پر مبنی لکھی گئی ہیں، یہ سب کی سب کس نے نہیں لکھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کہہ دیتے تھے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے جو تم لوگوں نے کھڑا ہوا ہے۔ یہ اختلاف پیدا ہوتا تھا اس زمانے میں یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک آدمی کا، انہوں نے کہا دجالوں میں سے ایک دجال ہے، میں تو کبھی بھی نہ اس کی مانوں۔ یہ دین کی حفاظت تھی کہ کتاب و سنت کو اس کی اصل حدود میں رہ کے بیان کیا جائے اور توجہ دلائی جائے کہ علم حاصل کرو۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، جو ہمارے ہاں آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے کہ آئندہ سے ہمارے ہاں پاکستان میں شہروں کے جو ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، گورنرز ہیں، یہ علماء ہوا کریں گے۔ اب یہ نیا نصاب ترتیب دینے چلے۔ صحیح معنی میں ایک بچہ جو سائنٹسٹ ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں نکلے گا کہ وہ شاعری کو پڑھے؟ جو بچہ صحیح معنی میں ادب پڑھتا ہے نا، لٹریچر پڑھتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نکلے گا کہاں کہ آپ اسے کہیں کہ ادب بھی پڑھتے رہو اور انجینئر بھی بنو۔ زندگی اتنی مختصر سی اور علم کی اتنی وسعت یا معلومات کی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے اور بس۔ اور اسپیشلائزیشن اب شاخ در شاخ، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، میڈیکل کو دیکھیں نا، ایک ایک چیز پہ ساری زندگی کھپ جاتی۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے لیے وقف کر دیا ہے، کھپا دیا اپنے آپ کو، ان کی رائے کا کوئی وزن ہونا چاہیے یا نہیں؟ ترکی میں، اچھا یہ ہم موضوع سے ہٹے نہیں، کتابیں جو لکھی گئیں ہر زمانے میں محدثین لکھتے رہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ترکی میں بہت بہترین سردی پڑتی ہے، حدیث مشہور ہو گئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم بادشاہوں کا موسم۔ بس ترکوں نے اس حدیث کو خوب پھیلایا، جو اہل علم تھے انہوں نے کہا جھوٹ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف پوری کتاب لکھی کہ ہمارے زمانے میں حدیث میں کیا کیا جھوٹی باتیں آ گئیں۔ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اب اپنے اکابر کو جس کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں کو علم دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ باتیں نہ کرو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو نمازوں کی ترتیب اور اس کو ضرب دے کے اتنا ثابت کر لیا۔ ہم بالکل بات ہی نہیں کر رہے کہ اس کو
مفتی رشید صاحب نے آسن الفتاوی میں اس کو غلط قرار دے دیا اور اس پہ بہت ہنگامہ ہوا کہ مفتی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں. ان کا بھائی حدیث میں نہیں آیا. یہ 49 کروڑ کی ایگزیکٹ فگر جو ہے یہ حدیث میں نہیں آئی. یہ نہ کہو. بہت سی چیزیں ابھی ہمارے ہاں تو اب مشہور ہو رہی ہے. کئی صاحبان نے کہا ہمارے گھر میں فساد پڑ گیا, یہ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اپنی عورتوں کی باتیں برداشت کر لیتا ہے وہ شریف ہے, اور جو عورتوں پر غالب آتا ہے وہ کمینہ ہے. یا اللہ, اتنے سخت الفاظ. انہوں نے کہا میں گھر میں جب بھی بات ہوتی ہے اہلیہ یہی حدیث سناتی ہیں. میں نے کہا اہلیہ ہی سے پوچھیں کہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے, پڑھی ہوگی انہوں نے. یہ عربوں کا ایک جملہ تھا, ابن عساکر نے نقل کر دیا, محدثین نے تردید کر دی. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات فرمائی ہی نہیں. اب خود سوچیں, بس 1-2 نسلوں تک یہ حدیث چل جائے گی, پھر کوئی تو بتائے گا نا لوگوں کو کہ یار حدیث ایسی نہیں ہے. خواتین کے اپنے حقوق ہیں, مردوں کے اپنے حقوق ہیں, شریعت نے ہر ایک کو پابند کیا ہے, اصول ہیں زندگی گزارنے کے. اللہ نے صاف صاف کہا ہے نہ تم پہ ظلم ہونا چاہیے نہ تم ظالم بنو, نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہونا چاہیے. تو اس لیے جو لوگ بھی احادیث بیان کرتے ہیں, ہم نے صرف اتنا کہا کہ حضرت یہ کہاں آئی ہے بس یہ بتا دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جس شخصیت کے متعلق بھی آپ کہتے ہیں ان کا عزت احترام, انہیں عالم دین, یہ ایک الگ چیز ہے. اسی لیے کوئی ایک فکرہ بتا دیں, ہم نے کسی کی شخصیت پہ تنقید کی, کچھ بھی نہیں بھائی. لیکن جب بات آئے گی کتاب و سنت کی اور اس میں کوئی آدمی اپنے پاس سے ملائے گا تو سب لکھے. جو میرے دوست کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہیں پہلے دین سے متنفر ہو جائیں گے, جو پڑھا رہا ہے یہ اسے سوچنا ہے, یہ اس کا کام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم و کیمیائے سعادت کون ہے جس نے نہیں پڑھی اور پڑھائی؟ صدیوں تک مثنوی کو لے لیں, صدیوں تک مسلمانوں کا اخلاقی نظام انہوں نے قائم رکھا ہے. لیکن مثنوی میں 20 چیزیں ایسی ہیں جس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا. احیاء العلوم میں کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ جو لکھا ہے, ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہو جائے, انسان بنے. لیکن یہی کتابیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے صاف فتاویٰ میں لکھا کہ غزالی کی بیان کردہ اکثر احادیث کے کوئی سر پیر نہیں. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ بڑے محدود گاؤں میں, جہاں پہاڑ آ گیا آبادی رک گئی, جہاں دریا آ گیا آبادی رک گئی, تو گاؤں کریا اس قسم کی چیزیں لوگ پڑھتے تھے. مولوی صاحب بھی قصہ سناتے تھے جمعے کو, تو اگر وہ قصہ وہ سادہ سی بات ہو تو دل نہیں لگتا تھا, تو کسی نہ کسی کے ذمے ڈال دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا. مثنوی میں تھوڑے قصے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا, یہ ہو گیا. کہاں چرواہا اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, نہ کوئی تاریخ نہ کوئی اصل. لیکن اس سے جو نتیجہ نکالتے تھے نا, وہ نتیجہ عین شریعت کے مطابق اور اللہ کی مرضی کا ہوتا تھا. کمال کیا ہے بزرگوں نے. یورپ میں بھی یہ ہوا, لیکن وہاں کہانی بھی جھوٹی اور رزلٹ بھی جھوٹا, اور ہمارے ہاں کہانی جھوٹی اور رزلٹ سچا. یورپ کا لٹریچر جو پڑھا ہم تو اب تک یہیں پہنچے کہ کہانی بھی جھوٹ پہ مبنی اور رزلٹ نکالا سو وہ بھی باطل. اور یہاں پہ کہانی جھوٹ اور جو رزلٹ نکالا ہے کمال کر. کون بزرگ تھے حقہ پیتے تھے اور پھر نہیں ملا تو ان کا آگ لیا, اور پھر وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ گیا اور آگ وہاں سے نہ ملی. یہ سب ایسی باتیں ہیں. ان باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے گاؤں کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, فلاں نے کہہ دیا. اب وہ زمانہ نہیں رہا بھائی, اب وہ وقت نہیں رہے.
ہمیں ان اگلی نسلوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اس زمانے کے وقفے کو ہم لوگوں نے ہی ختم کرنا ہے. ہم صاف پہلے دن کیوں نہ جان چھڑا کہ بیٹے یہ ٹھیک نہیں ہے چیز, آگے چلیے, جب کو بڑے ہونے کو تو خود ہی پڑھ لینا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے 40-42 جتنی بھی پوچھتے ہیں, آپ خود سوچیں ایک آدمی کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی ہو نا, 1,00,000 سال, تو کیا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک 40-42 لاکھ بنتے ہیں؟ یہ کائنات کروڑوں سال پرانی. یہی وہ چیز تھی جس نے عیسائیت کو برباد کیا, اور آپ خدا کرے آپ کی نظروں ہم اسی لیے اس کو زیادہ چیختے ہیں اس پہ, یا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اس چیز سے عیسائیت ڈوب گئی تھی. 5-7 چیزیں پادریوں کی جب سائنس آئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ پادری جھوٹ بولتے رہے. تو جو اگلی نسل آئی اس نے کہا ان کو تو بالکل الگ کر دو دنیا سے ہی. تو نتیجہ یہ کہ چرچ الگ ہو گیا, حکومتیں الگ ہو گئی. کیا جھوٹ بولا؟ صدیوں ایک چادر دکھا کے پیسے لیتا رہا کلیسا, اور کلیسا کی اس چادر کو دیکھ کے عورتیں دھاڑے مار کے روتی تھی, اور کنگن اور کیا کیا چیزیں اتار کر پھینکتی تھی چادر. جب چرچ کو ضرورت پیش آتی تھی پیسے کی تو اس چادر کو دکھاتے تھے, اس چادر پہ داغ لگے ہوئے تھے, کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی ہے تو یہ مبارک چادر ان کے جسم مبارک پر تھی. لوگ جذباتی ہو جاتے تھے. جب ڈیٹا کاربن کا دور آیا تو انہوں نے کہا حضرت لائن ہم بھی سے چیک کرتے ہیں. جب چیک کیا تو پتہ چلا 600-700 سال پرانی. لوگوں نے وہ تماشا پھر کیا, انہوں نے کہا چھوڑو اس کلیسا کو, جھوٹ بولتے ہیں. یہ وہ چیز ہے, اگر ہم جھوٹی روایات بچوں کو سنائیں گے دین اس پہ قائم ہوگا. یہ کسی نہ کسی دن انہوں نے تشریح کر لینی ہے اور انہوں نے کہا یار اس دین کو رہنے ہی دو, سب جھوٹ ہے. جانا کہاں ہے؟ اس لیے عیسائیت پہ اس سے زوال آیا کہ مذہب کے نام پر جھوٹ بولنا, مذہب کا حوالہ دیکھ کے ایک ایسا بچہ, ایک ایسا آدمی جس کا مطالعہ زیادہ نہیں ہے, اس کو لوٹنا, مالی خیانت, یہ سب کلیسا میں ہوتا رہا, چرچ کرتا رہا. لیکن کئے دن چلنے کا تھا؟ نتیجہ یہ کہ انہوں نے پادریوں کو ان چیزوں کو ہی الگ کر دیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بنے اگر ملیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہم لوگوں کے سر سے افضل, جان سے افضل ہیں, زندگی قربان ہوں. لیکن ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے, اور جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار اس جوتے کی کتنی عمر ہوگی, ذرا سائنٹیفکلی دیکھو. پتہ چلتا ہے 300-400 سال سے پڑا ہوا ہے ہی نہیں. اب کہاں جانا ہے؟ اب یہ جتنی قبریں بیت المقدس میں ہیں ابھی کوئی 50 سال بعد اسرائیل نے کھولی ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھائی ہے, یعقوب علیہ السلام کی قبر, وہ ہم تک بھی پہنچی ہیں, ہم دیکھتے رہے. اور اب تک ہم سوچ ہی رہے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ قبریں آج سے 300-400 سال پہلے جب مسلمانوں کا دور تھا, یا سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا, یا اس کے بعد جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے وہ دور لے لیں, اس زمانے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تھے, ابن قیم تھے, ابن کثیر تھے, ابن رجب حنبلی تھے. کو اللہ نے عالم اسلام پر ہیروں اور جواہرات کے خزانے لٹا دیے تھے. ہر بستی اور قریہ میں بڑے سے بڑا عالم دین پایا جاتا تھا. ہمیں کیا تردد پیش آ رہا ہے؟ شیخ نے لکھا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پوری دنیا میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے علاوہ کوئی قبر ثابت نہیں کی جا سکتی. اب ہم سوچتے ہیں شیخ وہاں بھی اس زمانے میں تھے, بیت المقدس سارا کھلا ہوا تھا, شام کے یہ رہنے والے تھے. تو اب یہ جو قبریں یہودیوں نے کہا یہ قبریں کب بنی؟ ہم ایک سفر میں گئے تو ایوب علیہ السلام کی قبر, حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے. یمن میں چلے گئے
تو وہاں انہوں نے بہت زور لگایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے. ہم نے کہا اس کا پروف کیا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے خلاف اب لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ یہ اصل قبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اصل قبر نہ ہو، ہمیں کیا ضرورت تھی ماننے کی؟ بھئی یہ تو تواتر تاریخ سے ثابت ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تدفین کی تھی، اس سے لے کے آج تک 1 گھنٹہ ایسا نہیں گزرا جب کسی نے کہا ہو کہ قبر شریف نظروں سے ہٹ گئی. یہ تاریخی استناد ہے. جو روایات لوگ بیان کرتے ہیں، یہ تاریخی استناد کہاں سے آئے گا؟ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نہ بولیں، پھر کون بولے بھائی؟ پھر کون بیان کرے؟ اگر شخصیت پہ کوئی بات ہو 100,000 مرتبہ معافی مانگتے ہیں، اللہ بچائے. لیکن جب بات آئے گی کتاب و سنت کی اور اس میں اختلاف محبت پیار سے بسم اللہ، ہم اس کے لیے ہم کہتے ہیں یار اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں حنفیوں کے نزدیک مکہ مکرمہ میں میقات کو بغیر احرام کے کراس کرنا جائز نہیں ہے. ہم نے کئی علماء سے کہا، ہم نے کہا حضرت وہ زمانے اب رہے نہیں. مکہ مکرمہ میں حج میں طواف زیارہ میں آخری حج میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، 3 دن کی مہلت ہے. ان لاکھوں حجاج کرام کو پانی کی سپلائی، کولڈ ڈرنکس کی سپلائی، کھانے کی سپلائی، اور آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ ہر ڈرائیور حالت احرام میں آئے اور احرام باندھ کے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس فتوے کو دیگر ائمہ کے مطابق لے جائیں، جن ائمہ نے کہا ہے کہ جو بھی حج اور عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ حالت احرام میں آئے، حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے تو مکہ مکرمہ میں جیسے بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں. یہ ساری چیزیں سوچنی ہے نا. اس کے لیے دلائل چاہیے. دلائل میں اگر کوئی حدیث کمزور، ولیعذ باللہ کوئی جھوٹ، دوسرے پکڑ وہ کہتے ہیں یار یہ جھوٹی بات نہ کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. اب جس دین کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو، اس کو سچائی کے ساتھ ہمیں ثابت کرنا ہے. ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، کتاب و سنت سے ثابت ہے، بھاڑ میں جائے ایسی عقل، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم بالکل اس سے نہیں ہٹیں گے. ہم کہیں گے یہی ہے، یہی چیز. واقعہ ایمان ایسا ہونا چاہیے. سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ سمندر سے قیمتی جواہر برآمد ہوتے ہیں. فرمایا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، رو آپس میں ملتی ہے، اور وہاں سے لولو اور مرجان، یہ دونوں لفظ سورہ رحمان میں آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سے نکلتے ہیں. کسی آدمی نے مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم سے کہا کہ حضرت یہ تو ٹھنڈے پانی سے نکلتے ہیں، گرم پانی سے نہیں نکلتے. واقعہ ہے کچھ اسی طرح کا. مدت ہوئی پڑھا تھا، اور اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے تو انہیں بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا یہ تو تم کہتے ہو نا ٹھنڈے پانی سے نکلتا ہے اور گرم سے نہیں نکلتا، اور اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ خود پتھر آ کے مرجان مجھ سے کہے تو میں کہوں تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ. ایمان ایسا ہے، بات ثابت ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کہ ہماری عقل میں نہیں آئے گی. نبوت اس سے بلند و بالا ہے. عقل اور نبوت کا تقابل ہی کیا ہے؟ نبوت بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں کسی آدمی، کسی نبی نے، آدمی نہیں، کسی نبی نے 2 دعوے کبھی نہیں کیے. کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں کائنات پوری کے لیے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں پوری کائنات کے لیے آیا ہوں. اتنا بڑا دعویٰ کوئی کر سکتا تھا؟ اور کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام تک تو کہتے ہیں کہ میرے بعد
احمد آئیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری نسل سے کوئی آدمی بھیج۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں پوری کائنات کے لیے۔ اتنے بڑے دعوے کوئی کر سکتا ہے؟ نبوت کا مقام یہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے، اکبر کا الحاد، بے دینی وغیرہ وغیرہ معاشرے پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اب اتنی گراوٹ آ گئی ہے مسلمانوں میں کہ حق تو یہ ہے کہ اس وقت کسی نبی کو آنا چاہیے تھا، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے خدا کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ نبوت اپنے بعد 3 چیزیں چھوڑ کے گئی ہے امت میں، ہمیں کیا جھوٹ کی ضرورت ہے بھئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، چلو وہ ایک الگ بحث ہے، اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ 2020 میں کیا ہوگا اور 3000 میں کیا ہوگا، اور اللہ کو اب بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت میں 3 چیزیں ایسی رکھ دی ہیں جو پچھلی امتوں میں تھی ہی نہیں سرے سے۔ یہ ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے 3 چیزیں ہمیں مل گئیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی میں میری امت میں علماء کی ایک جماعت پیدا ہوتی رہے گی، یا کوئی بڑا شخص پیدا ہوتا رہے گا جو دین میں ایک صدی میں جھوٹ اور تغیرات آ گئے ہیں انہیں ہٹا دے گا، صاف کر دے گا۔ یہ مجدد جو ہم کہتے ہیں نا، مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ مجدد تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے، وہ یہی تو منصب ہے، کیونکہ نبی نے تو آنا نہیں۔ اس دین کو ان چیزوں سے کون بچائے گا؟ یہ علماء کی جماعت۔ دوسری چیز، اجتہاد دے دی کہ جتنے مسائل قیامت تک اب تمہیں پیش آئیں گے نا، ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں خود حل کر لینا۔ اجتہاد کے اصول دے دیے۔ یہودیوں میں کہاں اجتہاد ہوتا تھا؟ عیسائیت میں کون سا اجتہاد ہوتا تھا؟ وہاں تو جو الفاظ آ گئے ہیں بس ان الفاظ سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، اسی لیے وہ دین چل ہی نہیں سکے۔ اس دین میں اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے، الفاظ میں ایسے اصول وضع کیے ہیں کہ اس اصول کے مطابق تم کرو۔ اور تیسری چیز خود فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری پوری امت مل کے گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو اب جب اس دین کی محکم بنیادیں ہیں تو چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف جائیں کیوں؟ ہم سچائی کی بنیاد پہ دین کی طرف کیوں نہ دعوت دیں؟ ہم خود بھی سچ بولیں، کتاب و سنت کی بھی سچائی میں بیان کریں، لوگوں کو کیوں بلائیں؟ جھوٹے قصے کیوں گھڑے؟ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں جھوٹی روایات بیان کر کے لوگوں کو دعوت دیں کہ ادھر آؤ، خدا کا دین ایسا اور ایسا، اور اس شخص پہ جب کھلے کہ یہ سارا جھوٹ ہے یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ تو پھر جو حال ہوگا وہ ہوتا ہے لوگوں۔ یہ ہے گزارش میرے بھائی، کہ اس وجہ سے باقی موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نہیں چھیڑنا چاہیے ان چیزوں کو۔ دیکھیے، جو علماء کے اختلافات ہوتے ہیں ذاتی طور پہ وہ نہیں آیا کرتے، وہ کرنے بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو متنفر کرنا ہے دین سے۔ ایک اختلافات علمی ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ اس صحت مندانہ روایت کو آگے بڑھائیں کہ علماء بیٹھ کے بات کریں، بحث کریں، علم پھیلائیں اور بتائیں کہ اس کا یہ فتویٰ ہے، اس کا یہ فتویٰ ہے، اس کا یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ ہم چونکہ علمی روایات کو بھول گئے ہیں، ہم کسی کی گفتگو سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ غلط طریقہ، ہمیں گفتگو سننی ہے، ہر ایک کی سنی، کافروں کی سننی ہے یار، جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کی سننی ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے ہوش کر کے اس کی سننی ہے، دعوت دینی ہے غیر مسلموں کو، وہ تو پھر علماء دین ہے۔ یہ کلچر ختم ہو گیا ہے گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا۔ اور بڑی تلخ بات ہے، پھر بات ختم کرتے ہیں اپنی، کہ یہ جو شخصیت پرستی ہم میں آ گئی ہے نا، حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شخصیات کو بڑی جو بن جاتی ہیں نا، انہیں خود احساس کرنا چاہیے
کہ میری کوئی لمٹس ہیں، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، اور مجھے بالکل سادہ زندگی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے گزارنی چاہیے. بس وہ جو شخصیت بنتی چلی جاتی ہے نا، اور اصلاح نہ ہوئی بھی ہو، تو پھر بات بہت دور تک چلتی ہے. آپ میں سے اگر کسی کا ہمارے موجودہ دور میں مذہبی حلقوں سے واسطہ پڑا ہے تو بڑے افسوس سے یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ کیا کہتے ہیں سیلیبریٹس، ان تک رسوائی، ان سے کچھ پوچھنا، ہاتھ ملانا عذاب ہو جاتا ہے. لوگ اپنی محبت سے ہی کرتے ہیں نا، اور پوری خدام خاص کی ایک لائن ہے، اس کو کراس کرو، پھر صاحبزادے آ جاتے ہیں، اس کو کراس کرو. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ ان سیلیبریٹس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے عام لوگوں میں ہی ملنا ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. اللہ نہ کرے کہ میں ایک لفظ چھوٹ کے شامل کروں، خدا نہ کرے. میں پہلی مرتبہ جب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انڈیا کا ویزا ظاہر ہے ملتا نہیں تھا. گلزار صاحب، ان لوگوں نے انڈین ایمبیسی میں انہیں کوئی مل گیا تھا کام کرنے کو کمپیوٹر کا، انہی سے پوچھیے گا. فون کیا، 1 ہفتے کا ویزا مل گیا. تو جب رائے بریلی پہنچا، لکھنؤ ندوہ میں پہنچے، ندوہ سے رائے بریلی جب پہنچا تو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تعارف ہوا اور اٹھے، خود وضو کیا، مسجد گئے، اپنے جوتے خود ہی اتار کے ایک کونے میں رکھ دیے، اور پھر نماز پڑھ کے واپس آئے، اپنے جوتے خود اٹھائے اور پہنے. تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ حضرت نے اپنے جوتے بھی خود ہی اتار لیے اور آ کے پہن بھی لیے؟ ان کا نہ بھائی یہاں کوئی نہ کرے، حضرت بہت برا مناتے ہیں. سادہ زندگی، ہٹو بچو، کوئی قصہ نہیں، کوئی بات ہی نہیں. اتنی سادگی کہ لوگ آ کے پوچھتے تھے مولانا میاں تو رمضان میں یہ ہیں حضرت بیٹھے ہوئے. تو یہ جو شخصیت پرستی حد سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ہم سب انسان ہی ہیں نا. نتیجہ یہ کہ جب کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. حضرت اتنے سادے تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادے تھے کہ جب دسترخوان رمضان میں لگتا تھا تو پتہ نہیں حضرت کہاں بیٹھے ہوں گے، کیا ہوگا، کہاں ہوں گے. اور بارہا ایسے ہوا کہ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی تو اپنی پلیٹ میں کوئی ٹکڑا، کوئی کباب، کوئی چیز اٹھا کے دوسرے کو دے دی، اس کو دے دی، اس کو دے دی. یہ محبت کا اظہار تھا. ان کے بھی شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف تھے. یہ ہمارے حضرات ہی سناتے تھے جو ان کے ساتھ رہے ہیں. کہتے تھے کہ ایک دن معذوری کی وجہ سے فالج ہو گیا تھا تو بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا تو لیٹے رہتے تھے، دن رات ہر وقت 2-4 لوگ ساتھ سوتے تھے کہ کوئی بھی تکلیف پیش آ جائے تو بر وقت کوئی خدمت کے لیے موجود رہے. پھر پیشاب کی بندش ہو گئی اور معاملہ. دوپہر کو لیٹے تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ کوئی جگ رہا ہے، تو معلوم ہوا ہے، اس نے عرض فرمایا باہر جاؤ اور دیکھو کون آیا ہے، ملنا چاہتا ہے. تو آ گئے. ان کا حضرت کوئی نہیں. فرمایا نہیں، اور ڈھونڈو، تلاش کرو. تو وہ فصلوں میں ایک آدمی نظر آیا اور رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ اللہ تجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، اس وقت حضرت سے ملا دے، حضرت سے مصافحہ کرا دے. تو ان کی زبان سے ہم نے خود سنا. اتنی بھی آبرو ختم نہیں ہو گئی تھی کہ لوگ جھوٹ بولیں. بڑے سچے آدمی تھے. کہنے لگے کہ میں اسے لے آیا تو حضرت نے مصافحہ فرمایا اور فرمایا میاں
کیا ایسی مشکل تمہیں پیش آ گئی تھی کہ اللہ کو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے واسطے دیتے ہو مجھ نالائق سے ہاتھ ملانے کو؟ بیٹھو میرے پاس۔ غازت میں آیا تھا، لوگوں نے بھیج دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ فرمایا اس لیے کہ میں معذور ہو گیا ہوں، اگر نہ میں ہر ایک سے ملتا ہی تھا، اب میری معذوری نے یہ کر دیے۔ اور پھر اس سے فرمایا کہ جب بھی جی چاہے آ جایا کرو، میں بیٹھا ہوتا ہوں، مجھ سے مل لیا کرو۔ اور اگلا جملہ برداشت کرنے کی اب ہمت ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ 100 سور ملے نا تو پھر ایک خادم خاص پیدا ہوتا ہے، اور 100 خدام خاص ملیں تو ایک صاحبزادہ بنتا ہے تو بڑی سخت بات ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ سے ہم نے سنی تھی ایسی وجہ اس کی یہ ہے کہ شخصیات اپنی غفلت سے اپنے گرد پورے دائرے بن جاتے ہیں، وہ پھر کسی سے ملنا ہی نہیں ہے، کسی سے بات۔ اس لیے پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بات انہوں نے کہہ دی بس جبریل امین کی زبان ہوئی۔ مزاج ایسا ہونا چاہیے سب کا کہ اگر غلط ہے تو ہم نے رجوع کرنا ہے، مہربانی آپ کی، آپ نے بتا دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی یار، قانون ہے، طریقہ ہے جس کے مطابق زندگی گزرتی ہے۔ بیٹے کو انہوں نے سزا حد جاری کی ہے نا شراب نوشی پہ، تو ابن شبہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک کوڑا جب اسے پڑا تو وہ چیخا، میں مر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، میری بات سنو اور یاد رکھو، مر جاؤ گے تو اللہ کے پاس جاؤ گے نا تو اللہ کو بتانا کہ میرا باپ کہتا تھا اے خدا تو نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں نے اسے نافذ کر دیا۔ جوان بیٹے کی موت اور پتہ چل جائے یہ جملہ کہتے ہوئے فرمایا اللہ کو کہنا میرا پیغام دینا کہ آپ نے نازل فرمایا ہے، میں نے اسے نافذ کر دیا۔ یہ چیزیں سادہ سی زندگی، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے یہ سیلیبریٹس بننے میں، بڑے آدمی بننے میں، ان چیزوں میں، کہ وہ شخصیت معاذ اللہ استغفر اللہ وہ اپنے آپ کو نبوت کا نائب سمجھنے بھی لگ جاتی ہے، اور چلو نہیں بھی سمجھتے تو پھر انہیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں اپنی زندگی صحیح رکھنی چاہیے، اپنا علم صحیح رکھنا چاہیے۔ بیان کرنا ہے تو کوئی تیاری کرو، 2-4 گھنٹے پڑھو، کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی ہے۔ تو اگر مطالعہ نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو یہ جھوٹی باتیں پھیلیں گی، جب پھیلیں گی تو پھر کون تردید کرے؟ آپ خود بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جھوٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے جاتے تھے، اور علماء اس زمانے میں بھی بتاتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سچ بولنے کی سزا ملتی ہے، اور وہ تنہائی ہے۔ سچ بولنے کی سزا یہ ملتی ہے کہ پھر ہزاروں کے مجمع نہیں اکٹھے ہوتے۔ اہل تشیع کے ہاں جو مجالس ہوتی ہیں، یہ اگر آپ نے کبھی سنی ہو تو یہ جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتی تو اور کون کیا ہوتا ہے؟ کمال کی بات کہی میر انیس نے۔ میر انیس سے بڑا مرثیہ نگار کون ہوگا، اور میر انیس کے مقابلے کا کون شاعر ہوگا؟ میر انیس سے کسی نے کہا کہ آپ کی شاعری میں، واقعات میں کربلا وغیرہ وغیرہ بہت مبالغہ پایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا بھیا اگر ہم بات کریں صحیح واقعات کی تاریخ کے مطابق تو 4 مصرے نہ بن سکے، 4 مصرے نہ بن سکے۔ میر انیس نے کہا اور ٹھیک کہا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہ کدھر ہوئی ہیں ساری باتیں؟ کہاں آسمان میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی اور زمین کانپ اٹھی تھی جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا تشریف لائے تھے؟ کچھ بھی ایسی مبالغہ ہے۔ اس قسم کی مبالغہ اندازیاں یہ دین کی اور شخصیت پرستی آتی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو آدمی غور کرتا ہے کہ اچھا کہا ہے تو اس میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا،
ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی نا. تو حضرت اگر عام انسانوں میں بیٹھنے والے ہی ہوں تو فون کر کے بات کر کے عرض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یہ بات ایسے ہے، سنی ہے، آپ نے کہی ہے، آپ فرمائیے کیا اس کا، مجھے یہ اشکال اس پہ پیش آ رہا ہے. اور ان کے لیے صحیح راہ یہی ہے کہ اگر غلط ہوگی رجوع کر لیں گے، کہہ دیں گے بھیا غلطی ہوگی. یہ سادگی ہے، یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو اس لیے جتنے بھی بیانات آپ تک پہنچتے ہیں، ہمیں ایک تو بس یہ شکایت لوگوں سے ہے، ہم حقیقت ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی حال ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہم نے سوچا بھی ہو کہ ہم لوگوں سے بات کریں گے. اب بھی اس قابل نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھے، اب تو بالکل ہی چوپٹ ہو گئے، اب تو بالکل ہی اس قابل نہیں رہے. جتنے دن گزرتے جاتے ہیں اپنی جہالت اور نالائکی کا احساس بڑھتا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس سلسلے کو منقطع فرما، یہ جو مشکل مجھے پیش آ گئی ہے، یہ ریکارڈنگ اور لوگوں سے کا سننا، خدا اس فتنے سے مجھے نکالے. اب بھی دعا ہے اور پہلے بھی دعا مانگتا ہوں کہ کسی طرح یہ سلسلہ ختم ہو. بہت وحشت ہوتی ہے. اور اگر شکایت پیدا ہوتی ہے تو جب آدھے بیان، آدھے جملے کاٹ کے لگاتے ہیں. یہ نہ کرو بھائی، یہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے سر کو مت منڈاؤ، حجامت نہ کرانا. اب کوئی آیت کو اتنا ہی پڑھ دے اور آگے نہ پڑھے کہ جب تم حج اور عمرے میں ہو تو اللہ نے بتایا ہے، اور اتنا ہی پڑھ دے تو کہ حجامت کرانا حرام ہے، اللہ نے خود منع کیا ہے حجامت سے. اللہ نے کہا نماز کے قریب نہ جانا. یہ وہی بات ہے. ہم کہتے ہیں جتنی بھی گفتگو ہے از اول تا آخر پوری اسے لگا دیجئے، تاکہ اس میں سے جملے جب اڑیں گے نا، کٹیں گے، تو پھر عبارت کچھ سے کچھ بن جائے گی، پھر چیز کچھ سے کچھ بن جائے گی. یہ شکایت ہوتی ہے. اول تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے میرے ہی حال پہ یہ سلسلے ہی ختم ہو جائے. ابھی انہوں نے ایک نیا کیمرہ خرید لیا ہے. یہ جتنی قربانی آپ حضرات دیتے ہیں، جتنی آپ محنت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جتنا آپ پیسہ بھیجتے ہیں، ہمیں اس کی بڑی قدر ہوتی. کئی مرتبہ آپ کو بتانے کی شاید بات نہیں ہے، لیکن گھنٹوں ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار انہوں نے اتنا کچھ خرچ کیا ہے اسی لیے کہ دین کی بات ان تک پہنچے. یہ اصل بات کیا ہے؟ یہاں سے چلو، یہاں سے آگے چلو. یہ بات آئی کہاں سے؟ آج دوپہر بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا نکالو یار اس لفظ کی، یہ لفظ ہے کیا؟ فٹیگ ایک لفظ ہے نا، انگلش کا ہے. یہ آج ہی ہمیں پتہ چلا. ہم نے کہا یہ آیا کس زبان سے ہے، استعمال اس کا کیا ہے حقیقی؟ ایک عبارت حل کرنی تھی، اس میں ایک آدمی نے لکھا، ہم نے کہا اس لفظ کو نکالو، اس پہ آگے چل کے دینی مسائل میں سے یہ چیزیں آئیں گی. کہ کسی آدمی پہ فٹیگ پڑ جائے تو اس آدمی کو اجرت کتنی ملے گی. اب فٹیگ کے لفظ کو ہی ہم نہیں جانتے تو ہم آگے کیا کرتے؟ یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں نا، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ آرام سے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ بھئی اتنے اسباب اور وسائل تھے، تم کیا کرتے رہے. ہمیں بھی تو اپنی آخرت دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی. آپ لوگوں کی قربانیوں ہی سے اتنا کچھ ہوا ہے. ادارے کا بننا، لائبریری کا، اللہ کا شکر ہے آج لائبریری پچھلے ہفتے انہوں نے کتابوں کی فہرست مکمل کی اور دوبارہ اس کو اب شروع کیا ہے کہ کون کون سی کتابیں اپنی جگہ پہ ہیں، کون کون سے نمبرز ہیں. یہ تو 33,000 سے زیادہ تو صرف کتابیں اس وقت ہیں. ہم نے کہا اس سے فارغ ہو اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اسے چڑھا دینا ہے کمپیوٹر پہ، اس نیٹ وغیرہ. یہ ہمیں آتا نہیں، لیکن انٹرنیٹ وغیرہ پہ، تاکہ کوئی مسلمان کوئی کتاب کوئی چیز دیکھنا چاہے جو ہمارے یہاں ہے، ہم فوٹو کاپی اس سے بھیج سکیں، ہم اس کی مدد کر سکیں.
ہمیں اللہ نے جب اسباب اور وسائل دیے ہیں، ہم دیگر اقوام کے مقابلے میں جو ہمارا شعبہ ہے ہم اسی کے محافظ ہیں نا یار. ہم کیوں چھوڑیں اپنے کام کو؟ ہم کیوں نہ محنت کریں؟ ان کے یہاں لائبریریز نہیں بنتی، ان کے یہاں محنت نہیں ہوتی، ان کے یہاں بچے نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں بھی ایسے اللہ کا شکر ہے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اب ادارے میں گنجائش نہیں رہی ان کو رکھنے کی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، 2 ہفتے بعد آئیے، 3 ہفتے بعد آئیے باقاعدہ. پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا اب آ جائیں، اچھا بھی اب جگہ خالی ہو گئی، آپ آ جائیں. تو یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی عنایات ہیں. اب بھی سہیل ہمایوں ہیں، سمیر ہیں، شعیب ہیں، وہ بہت سے دوست ہیں، اللہ خوش رکھے. ان کی عنایات، ان کی محبتیں یاد آتی ہیں تو بڑا جدائی کا دکھ ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے ہی کہنے سے تو یہ مہینے بعد ایک مجلس ہوتی ہے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، اللہ کا شکر ہے. یہی سادہ سی زندگی ہے، لیکن حق اور باطل کو جمع نہیں کرنا، یہ ہمارا موقف ہے. جن کا موقف دوسرا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے. لیکن علم کا کام، تعلیم کا کام، صحیح اور غلط کی تمیز، اسے بہرحال قائم رہنا چاہیے. ہاں، آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو، ایک دوسرے کے دلائل کو سننا، حق کو تسلیم کرنا، یہ ہم نے اپنے مشائخ اور بزرگوں سے دیکھا. یہی چیز رہنی چاہیے ہم میں بھی، یہی سادگی رہنی چاہیے، یہی اپنے وجود کا احساس مٹانے کی جتنی چیزیں ہیں یہ رہنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں ندوہ کے نام سے کوئی حلقہ کوئی چیز ہے اور 2-4 لوگ اگر ہیں تو سب سے پہلی ضروری چیز ہی یہ ہے کہ ان کے اخلاقیات اچھی ہونی چاہیے. ہم آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کو سلجھائیں، بات چیت کریں. یہ جو بڑی شخصیات ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم اتنا نہ غرق ہو جائیں کہ اس سے جھوٹ نہیں ثابت ہو سکتا اور یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یا انہیں جھوٹ تو بڑا لفظ ہو گیا، انہیں غلط فہمی نہیں ہو سکتی. غلط فہمیاں ہو جاتی. بعض بزرگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، جو روایت کسی نے جا کے سنا دی انہوں نے صبح اس کو اٹھ کے نشر کر دی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میری ایک جملے پہ 100 آدمی ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. ایک بات میں نے بتا دی تو لوگ کدھر سے کدھر چلے جائیں گے. اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ اخلاقیات ہے، اور اس میں بھی سچائی ہے بالکل بے غبار. اور دوسری چیز اخلاقیات کے بعد ندوہ کی اگر عمارت اٹھتی ہے تو پھر علم ہے، اور علم کے بعد تیسری چیز طاقت ہے. بس اس آسان سی ترتیب ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اخلاقیات کی حفاظت کرے، کسی کو شکایت پیدا نہ ہو، خود قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد علم، جتنا علم حاصل ہو جائے اس کا حصول، اس کی تبلیغ، اپنے بچوں کو بتانا، اگلی نسل، یہ ساری ہماری ذمہ داری. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی طاقت دے، پیسہ ہے تو پیسہ خرچ کرے، جسم ہے تو جسم خرچ کرے، عہدہ ہے تو عہدے کے ذریعے سے یہ کرے. یہ ترتیب ہے. بس یہ ہم نے اسماعیل علی میاں صاحب رحمۃ اللہ بھی دیکھی تھی، اپنے دیگر مشائخ میں بھی دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز پہ رہنے کی توفیق بخشے.